اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں ذوالحج کے مہینے میں نجران، جو کہ اس وقت نصارہ یعنی عیسائیوں کا گڑھ تھا، وہاں پر ان کا ایک شاندار کلیسا تھا جسے وہ کعبۃ اللہ کی طرح محترم سمجھتے تھے، اور وہیں پر وہ کوئی اپنی عبادت وغیرہ کرتے تھے۔ وہاں سے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد، جس میں تقریباً 70 کے قریب بہت بڑے بڑے علماء کرام شامل تھے، وہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی اپنی صحیح رائے نہیں رکھتے، تو ہمیں ان کے جوابات دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور پوچھیں۔ چونکہ وہ بہت دور سے سفر کر کے آئے تھے، تو آپ نے انہیں مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ دیکھیے آپ کی تبلیغ کا انداز، یعنی عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور انہیں وہاں پر اپنے انداز میں عبادت بھی کرنے دی گئی۔ لیکن افسوس کہ آج اسی رسول کو ماننے والے اپنے ہی دینی بھائیوں کو صرف فرقوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مسجدوں میں گھسنے بھی نہیں دیتے۔ دوسرے دن بحث و مباحثہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ان کے سب سے بڑے عالم نے سوال کرنا شروع کیے کہ آپ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 اور 172 پڑھ کر ان کو سنائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یہاں پر قرآن میں لفظ ہے لا تغلو، غلو نہ کرو اپنے دین میں، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے وہ ایک روح ہے، یعنی اللہ کی جانب سے وہ ایک روح ہے۔ روح اللہ جناب عیسیٰ کا لقب ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ 3 ہیں، اس سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ساری چیزیں اسی کی ہیں، اور ساری کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 172 کہ مسیح نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھا، اور نہ ہی اس کے مقرب فرشتے اسے عار سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ ان سب کو ایک دن اپنے سامنے جمع کرے گا۔ جب یہ دونوں آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھ کر سنا دیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے انہی آیات میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کی روح ہے، یعنی اللہ کا حصہ ہے، اس کا کلمہ ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہمارا تثلیث کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ اللہ 3 ہے اور عیسیٰ بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہاں پر انہوں نے صرف اپنے مطلب کی بات لے لی، جبکہ اللہ واضح فرما رہے ہیں کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، کہ مسیح نے کبھی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار نہیں سمجھا، یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہوتا ہے، اور جو اپنی خوشی سے عبادت کرے وہ عبد ہوتا ہے، اور عبد کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ ان سب باتوں پر انہوں نے غور ہی نہیں کیا، اور بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ حجتی کرتے رہے۔ اور افسوس کہ ایسا ہی عقیدہ آج کے کچھ مسلمان بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں، کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بھی برملا اپنی منقبت میں، اپنے قصیدوں میں یہ کہتے ہیں کہ عبد بھی تو ہے اور معبود بھی تو ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو ایسے کفریہ عقیدوں سے بچائے۔
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن سے بہت دلیلیں پیش کی اور بہت ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے عقیدے سے باز نہیں آئی، اور آخری سوال کیا کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے بندے ہیں، تو وہ تو پھر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، کیا کوئی اور ایسا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اگر ہے تو ہمیں بتائیں۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60 نازل کی کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ آیت کریمہ ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی تو وہ یہ سن کر ششدر رہ گئے، یعنی بہت زیادہ حیران رہ گئے اور آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا جواب دیں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی بات پر بضد رہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ضد اور انا انسان کو ذلت کے گھڑے میں پھینکتی ہے۔ آخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے ایک سخت حکم آ گیا۔ اسی کی آگے والی آیت اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ حَاجَّاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ۔ یہاں پر لفظ نساء آنا ہے، یعنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ اور پھر کیا کریں؟ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت برسے، یعنی دونوں اپنے بارے میں کہیں کہ اللہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر حکم آ گیا کہ ان سے مباہلہ کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے انہیں اللہ کا پیغام سنا دیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور وہ مباہلے کے لیے مان گئے۔ دن، وقت اور جگہ جو ہے وہ مقرر ہو گئی کہ کس جگہ پر صبح کے وقت جو ہے وہ سب اکٹھے ہوں گے۔ جب دن نکلا اور سورج طلوع ہوا تو پورا مدینہ جمع ہو گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اب مباہلے میں کون کون جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ صبح سویرے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر تشریف لائے اور حضرت علی علیہ السلام کو اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور اپنے دونوں نواسوں کو اپنے پاس بلایا اور اللہ سے یوں دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ یہ کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور آپ اس شان سے نکلے کہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا اور امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام چل رہے تھے۔ آیہ کریمہ میں اگر دیکھا جائے تو تمام صیغے جو ہیں وہ جمع کے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور تم اپنے نفسوں کو لے آؤ یعنی جانوں کو لے آؤ اور ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے نا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہاں بھی اس سے مراد جان ہے۔
تو اگرچہ سیگے جمع کے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عورتوں کی جگہ پر صرف اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے۔ بیٹوں کی جگہ بھی جو ہے وہ حسنین کریمین علیہ السلام کو لے کر گئے۔ چلیں وہ تو جمع کے سیغے میں آ جاتے ہیں، یعنی دو بیٹے جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام کو لے کر گئی تھی آپ، اور اپنی جان اور ساتھ میں حضرت علی علیہ السلام کو بھی اپنی جان بنا کر لے کر گئے۔ لیکن عورتوں میں اگرچہ سیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوا ہے، لیکن آپ صرف اپنی بیٹی کو ہی لے کر گئے ہیں۔ اور پھر اگر آپ غور کریں کہ اپنی عورتوں کو، یعنی عورت ہمیشہ جو ہے وہ بیوی کو ہی کہا جاتا ہے عموماً۔ بیٹی کو ہم سب جانتے ہیں کہ عربی میں بنت کہا جاتا ہے، جیسے ابنا بیٹے۔ تو اس وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی آپ ساتھ نہیں لے کر گئے۔ اور بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ تو جو آیت آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور پھر جو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقدام کیا وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ یعنی جن اشخاص کو آپ لے کر گئے وہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو قرآن کی کسی بھی ایک آیت کو لے کر اتنا شور شرابہ کرتے ہیں کہ جہاں پر پردے کا حکم ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عورتوں اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی چادریں تھوڑی لٹکا لیا کریں، یعنی پردہ کر لیا کریں۔ یہاں پر لفظ بناتی کا آیا ہے، یعنی جمع کا لفظ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بناتی کا لفظ آیا ہے۔ یہاں پر بھی اب یہ سب جو سیغے ہیں وہ جمع کے ہیں، لیکن لے کر آپ کس کو گئے؟ صرف ایک بیوی کو۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ اپنی عورتوں کو لے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے حکم سے ہی اپنی پیاری بیٹی کو لے کر گئے۔ اللہ جس کو فضیلت اور شان عطا کرے، تو ہم گنہگار بندے کون ہوتے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ اس میں جو ہے وہ طویلیں کرتے پھریں۔ ہمارا تو بس یہ حق ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کا رسول کہیں وہ ہم مان لیں، بس ایک مسلمان کو یہی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقررہ مقام کی طرف بڑھے، یعنی جو مقام مقرر ہوا تھا کہ وہاں پر ہم سب اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہ بد دعا یعنی کرنی تھی ایک، تو وہاں پر آپ نے جو عیسائی علماء تھے وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے دور سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آتے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ آپ کے جو نبی ہیں وہ کس کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں؟ محمد کے ساتھ یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ تو پھر صحابہ اکرام نے جو ہے وہ تعارف کروایا کہ یہ کون کون آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے داماد ہیں، جو آپ کی نظر میں، یعنی جو رسول اللہ کی نظر میں اس زمین پر سب سے بہترین شخص ہیں، اور یہ آپ کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، جو آپ کو بہت عزیز ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں وہ ان کے بچے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یعنی اپنا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ رسول اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ جب یوں ان شخصیات کا تعارف ان لوگوں نے سنا، اور پھر اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب آتے جا رہے تھے، تو عیسائی علماء کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے بڑے جو پادری تھے ان میں سے ایک پکار اٹھا کہ خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں کہ خدا اس پہاڑ کو یعنی اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو باخدا یہ پہاڑ فوراً اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول کریں گے۔ اگر انہوں نے ہمارے حق میں بد دعا کی تو اس روئے زمین پر ایک بھی عیسائی نہیں بچے گا، بہتر ہے کہ جزیہ دو اور اپنی جان بچاؤ۔ ان سب نے پھر مل کر فیصلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مباہلے سے گریز کریں اور ہمارے ساتھ مصالیت سے کام لیں۔ ہم ہر وہ چیز جزیہ میں آپ کو دینے کو تیار ہیں
جو آپ مطالبہ کریں گے، لیکن ہم جو ہے وہ مباہلہ اب نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چند شرائط پر معاہدہ طے کیا کہ وہ ہر سال مسلمانوں کو ایک خاص رقم جو ہے وہ جزیے کے طور پر دے کر جایا کریں گے۔ تو یوں وہ بغیر اسلام قبول کیے ہی واپس نجران چلے گئے، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو پہچان چکے تھے، لیکن پھر بھی اپنی اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے وہ اپنی بات پر قائم رہے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور یہی خرابی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اہل کتاب کی بتاتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی صرف اپنی ضد اور حسد کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو آج ہم مسلمانوں کو بھی اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو صرف اپنی اور ضد کی وجہ سے ہی تو فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے۔ بے شک یہ دن پوری اسلامی امت کے لیے فتح کا دن ہے، عیسائیوں پر فتح کا دن اور اسلام کی حقانیت کی فتح کا دن، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کے نام کیا، اور آپ کی پیاری اہل بیت کی برکت سے پورے عرب و عجم میں اس سچے دین کو برتری عطا فرمائی۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم انہی پاک ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کو، پوری امت محمدی کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں کہ ہم ان فرقوں سے نکل کر امت واحدہ بن سکیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امت بن سکیں جو رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے کہ دیکھو فرقوں میں مت بٹنا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اے رسول جو فرقوں میں بٹ گئے ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سب کو فرقے اتنے پسند ہیں؟ آخر ہم خود کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں مسلمان بن کر ہم قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے؟ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائیں، وہ بندہ جو اپنے رب کی بندگی کرنے والا ہو، اس کا عبد ہو، اس کا غلام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کریں، پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کرم کریں، اور اس دن کے صدقے میں، یہ بہت ہی مبارک دن ہے، اس دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت واحدہ بنا دے۔ ہم سب کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے میں تمام امت کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر دیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، ہم سب دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور جو ہے وہ تاکہ یہ پیغام جو ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔